ایک شخص کو نکاح پڑھاتے وقت قاضی نکاح نے، نکاح خواں جو تھے، انہوں نے کہا کہ تم قبول کرو فلاں لڑکی کو اتنے مہر کے عوض امام ابو حنیفہ کے مذہب پر میں قبول کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ فلاں لڑکی کو میں اتنے مہر کے عوض اپنی زوجیت میں قبول کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کے مذہب پر یہ جملہ اس نے نہیں کہا. پھر تیسری بار دہرایا اس نے کہ کہو کہ فلاں لڑکیوں کو اتنے مہر کے عوض میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر قبول کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ کا نام نہ لوں، ان کے مذہب کا نام نہ لوں، تو کیا نکاح درست نہیں ہے؟ کیا نہیں، تمہارا نکاح درست نہیں ہوگا. کہا کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد نے کیسے قبول کیا تھا؟ اللہ جواب ہو گیا یہ تعصب ہے. تو اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں تو اہل حدیث کے منہج پر رہیں. اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اہل حدیث کا مذہب یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کافر قرار دیں یا جہمیہ قرار دیں. اہل حدیث کا یہ مذہب نہیں ہے. اہل سنت کے ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شمار کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث کے مذہب پر رہیں، منہج پر رہیں. حنبلی کہنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. حنبلی کہنا اگر وہ صرف فقہ کی طرف نسبت ہے، دیکھیں فقہی مذاہب کی طرف جو نسبت ہے نا، وہ دو طریقے سے ہے. ایک تعصب کی بنا پر ہے، اور ایک اس مذہب کو پڑھنے کی وجہ سے. تو تعصب کی بنا پر اگر کوئی کسی فقہی مذہب کی طرف اپنا انتساب کرتا ہے تو حرام ہے. مثال ایک سنیے، اپنے استاد سے ہم نے یہی مثال سنی تھی. ایک شخص کو نکاح پڑھاتے وقت قاضی نکاح نے، نکاح خواں جو تھے، انہوں نے کہا کہ تم قبول کرو فلاں لڑکی کو اتنے مہر کے عوض امام ابو حنیفہ کے مذہب پر میں قبول کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ فلاں لڑکی کو میں اتنے مہر کے عوض اپنی زوجیت میں قبول کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کے مذہب پر یہ جملہ اس نے نہیں کہا. تو پھر دوبارہ دہرایا کہ نہیں، کہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر قبول کر رہا ہوں. پھر اس نے پورا جملہ دہرایا لیکن یہ جملہ نہیں کہا. پھر تیسری بار دہرایا اس نے کہ کہو کہ فلاں لڑکیوں کو اتنے مہر کے عوض میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر قبول کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ کا نام نہ لوں، ان کے مذہب کا نام نہ لوں، تو کیا نکاح درست نہیں ہے؟ کیا نہیں، تمہارا نکاح درست نہیں ہوگا. کہا کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد نے کیسے قبول کیا تھا؟ اللہ جواب ہو گیا یہ تعصب ہے. تعصب جائز نہیں ہے. اگر صرف نسبت ہے، چاہے اپنے آپ کو حنفی کہے، چاہے اپنے آپ کو شافعی کہے، چاہے مالکی کہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے پاس تعصب نہیں ہے. تعصب کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی دلیل واضح ہو جانے کے باوجود امام کا قول نہیں چھوڑنا چاہتا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. یہ تعصب ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ حرام ہے. بلکہ کوئی قصدن اگر قرآن و حدیث کو ٹھکرا دے کسی دوسرے کے قول کی وجہ سے، ڈر ہے کہ کہیں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن و حدیث کو وہ نہیں ماننا چاہتا، اور قرآن و حدیث کا انکار بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو اگر کوئی اس لیول پر پہنچ جائے کہ قرآن و حدیث ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک امام کا قول ہی سب سے اوپر ہے، حرف آخر ہے، اس سے ہم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، تو یہ تعصب ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے سے کسی مذہب کی طرف انتساب کرتا ہے تو یہ انتساب حرام ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ اسی طور پر ہمیں ملتے ہیں، جو بھی کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، چاہے حنفی ہو چاہے شافعی ہو، اکثر ہمیں اسی طرح کے ملتے ہیں. ہر مسئلے میں اپنے امام کا قول ہی برحق ہے، گرچہ دعویٰ کرے زبانی طور پر کہ ہم چاروں مذہب کو حق پر مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر بس اپنے مذہب کو حق پر مانتا ہے. باقی مذاہب کو آپ پوچھ لیں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. مثال کے طور پر گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ دو قول موجود ہیں فقہا کے. اگر کوئی شخص مذہب حنفی کا ہو اور اس کے مذہب میں اسے حرام کہا گیا ہے اور دوسرے مذہب میں اسے حلال کہا گیا ہے، آپ اس سے کہیں کہ آپ کے مذہب میں اسے حرام کہا گیا ہے، دوسرے مذہب میں حلال کہا گیا ہے، کیا دوسرے قول کو بھی آپ حق پر مانتے ہو یا نہیں؟ وہ نہیں مانے گا کہ نہیں ہمارا مذہب ہی، اس لیے کہ دونوں کو حق پر نہیں کہہ سکتا. یا تو حلال ہے یا حرام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے، ممکن نہیں ہے. یہ دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا. تو گرچہ وہ دعویٰ کرے کہ چاروں مذاہب برحق ہیں، عملی طور پر برحق نہیں مانتا، وہ صرف اپنے مذہب کو ہی برحق مانتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تعصب نہیں ہے، بس شرف کی بنا پر میں انتساب کرتا ہوں کسی مذہب کی طرف، تو اس سے پوچھئے کہ 10 صرف مسائل ہمیں بیان کر دو جن مسائل میں تم اپنے مذہب کو باطل سمجھتے ہو اور دوسرے مذہب کے علماء کو برحق سمجھتے ہو. صرف 10 مسائل بیان کر دو. اگر بیان کر دے حقیقت میں کہ فلاں مسئلہ ہے، میں شافعی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں، حنبلی مذہب کی طرف منسوب کرتا ہوں، اور یہ 10 مسائل ایسے ہیں جن میں مذہب حنبلی کو میں غلط مانتا ہوں اور مذہب شافعی کو برحق مانتا ہوں یا مذہب مالکی کو برحق مانتا ہوں اس مسئلے میں، اگر اس طرح مل جائے تو آپ سمجھیں کہ بندہ متعصب نہیں ہے، تعصب نہیں کر رہا. اور ایسے بہت کم لوگ ملیں گے، شاذ و نادر ملیں گے. جو سعودی علماء ہیں اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، وہ تعصب کی بنا پر نہیں کہتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ مشہور تھے پوری دنیا میں،
کہا کرتے تھے انا حنبلی ما لم یخالف الدلیل، میں اس وقت تک حنبلی ہوں جب تک کہ دلیل کے خلاف امام احمد کا فتویٰ نہ ہو، اس وقت تک بس حنبلی ہوں۔ جہاں دلیل کے خلاف امام احمد کا فتویٰ ملے بالکل بھی میں نہیں مانتا اس فتوے کو، اور میں فتویٰ دیتا ہوں کسی دوسرے امام کے قول پر، کبھی امام شافعی کے قول پر، کبھی امام مالک کے قول پر، کبھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر، تو اس وقت تک حنبلی ہوں جب تک کہ دلیل کے موافق ہے امام احمد بن حنبل کا مذہب۔ اس طرح اگر کوئی شخص حنبلی اپنے آپ کو کہے تو کوئی حرج ہے اس میں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی تھیسس پیش کی، پی ایچ ڈی کی، ایک باب کو انہوں نے اٹھایا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ کون سا باب ہے وہ، جیسے مثال کے طور پر نکاح کا باب ہے یا طلاق کا باب ہے یا نماز کا باب ہے، صرف ایک باب کو اٹھایا جس باب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مذہب حنبلی کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اب تصور کر سکتے ہیں کتنے مسائل کو انہوں نے گنایا ہے؟ 300 سے زائد مسائل صرف ایک باب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مذہب حنبلی کی مخالفت کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا مذہب اس مسئلے میں مرجوح ہے اور کسی دوسرے امام کا مذہب راجح ہے۔ ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ وہ متعصب حنبلی ہے؟ تو اس طرح اگر کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہیں حنبلی کہیں، شافعی کہیں، مالکی کہیں، اگر تعصب نہیں ہے آپ کے پاس کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کتاب و سنت کو ٹھکرا دیں اپنے مذہب کی وجہ سے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور سعودی علماء آپ نہیں پائیں گے کہ وہ کتاب و سنت کو ٹھکرا دیتے ہو اپنے مذہب کی وجہ سے، وہ حنبلی ہے اس وقت تک جب تک کہ کتاب و سنت کے موافق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کسی مذہب کی طرف منسوب نہیں تھے، کہا کرتے تھے کہ چاروں مذاہب میں اگر سب سے قریب کوئی مذہب ہے کتاب و سنت کے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ چاروں مذاہب میں سب سے قریب سنت کے موافق اگر فتاوے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، لیکن بے شمار فتاوے ایسے ہیں جو مرجوح ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مشہور عالم دین گزرے ہیں مذہب حنابلہ کے، اور بے شمار ہزاروں مسائل ایسے ہوں گے جن میں مخالفت کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پرانے زمانے کے مشہور علماء حنابلہ میں گزرے ہیں، آپ شمار کریں تھک جائیں گے جن مسائل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے مذہب حنبلی کی مخالفت کی۔ تو اگر اس طرح کوئی کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور تعصب نہیں پایا جاتا اسے، اس کے پاس کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح نسبت کرنے میں۔